جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو ضرور ہے اس میں مکاشفہ کا تصور موجود ہو۔ مکاشفہ کا مطلب ہے کشف، یعنی ظاہر کرنا، کسی راز سے پردہ اٹھانا۔ اور جب بھی ہم اس سلسلے میں بات کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے کس طرح سے بنی نوع انسان پر اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ اگر کسی مذہب میں مکاشفے کا تصور موجود نہیں تو وہ مذہب نہیں۔ اور اگر دین مسیحیت کی بات کی جائے، اس میں مکاشفہ کا تصور موجود ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، کس طرح سے بنی نوع انسان پر اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ مسیحی علم الہی میں مکاشفہ کی دو اقسام ہیں، ایک عام مکاشفہ اور ایک خاص مکاشفہ۔ عام مکاشفے سے مراد یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کے ذریعے سے اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کیا، اور انسان جب مشاہدہ کرتا ہے، آبزرویشن کرتا ہے، تو وہ معلوم کرتا ہے کہ کسی نہ کسی اعلیٰ ہستی نے اسے تخلیق کیا ہے۔ اور اگر خاص مکاشفے کی بات کی جائے تو یہ مکاشفہ یا یہ کشف خدا نے خاص اشخاص پر خاص طریقے سے خاص اوقات میں عطا کیا، اور انہی انبیاء کرام اور اشخاص نے خدا کے مکاشفے کو الہام کے ذریعے سے قلم بند کیا، جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں۔ بائبل مقدس دین مسیحیت کی کتاب ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بائبل مقدس خدا کا کلام، الہام اور مکاشفہ ہے۔ بائبل مقدس ایک لسانی کتاب ہے جو دنیا کی دیگر تمام کتب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کے مطالعے کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے مطالعے کو علم الکتاب کہا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ببلیولوجی ہے، جو کہ یونانی زبان کے دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ایک ببلیوس جس کا مطلب ہے کتاب، ایک لوگوس جس کا مطلب ہے کلام۔ تو بائبل مقدس کے مطالعے کو سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر، یعنی باترتیب الہیات کے اندر علم الکتاب یا ببلیولوجی کہا جاتا ہے، اور یہ سسٹمیٹک تھیولوجی کی ایک شاخ ہے۔ اس سبجیکٹ میں بائبل مقدس کے نام، عمومی تعارف، مکاشفہ، پیشن گوئیاں، خدا کا مکاشفہ، بائبل مقدس بطور کلام الہی، فہرست مسلمہ، خدا کے کلام کی تشبیہات، الہام، حقانیت، حقائق، شماریات، بائبل مقدس کی صفات، قدیم تاریخ، نبوت کی تکمیل، بائبل کے قائل کرنے، زندگی کو تبدیل کرنے، قائم رکھنے کی قوت اور قدرت، نجات، ہمیشہ کی زندگی، خدا کی ابدی بادشاہی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جب ہم لفظ بائبل کو دیکھتے ہیں تو لفظ بائبل یونانی زبان کے لفظ ببلیوس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پپائرس، پودے کی اندرونی چھال۔ قدیم زمانہ میں کتابیں پپائرس کی پٹیوں پر ہی لکھی جاتی تھی، جسے ببلیوس کہا جاتا تھا، اور اسی سلسلے میں یہ لفظ ببلیوس اپنایا گیا، اور چوتھی صدی کے اندر یہ لفظ بائبل مقدس کے لیے، اس کتاب کے لیے استعمال ہونے لگا، اور یہ لفظ یونانی زبان میں، یونانی بائبل میں 13 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لفظ بائبل ہی موجود نہیں۔ بائبل مقدس محض ایک کتاب نہیں بلکہ الکتاب ہے، جو باقی تمام کتب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ بائبل مقدس دو حصص پر، دو پارٹس پر مشتمل ہے، جنہیں عہد عتیق یعنی پرانا عہد نامہ اور عہد جدید یعنی نیا عہد نامہ کہا جاتا ہے، جس میں دو عہود موجود ہیں۔ پرانا عہد نامہ اس پر مشتمل ہے جو عہد خدا نے بنی اسرائیل سے باندھا، اور نیا عہد نامہ وہ عہد ہے جو خدا نے ہر اس شخص کے ساتھ باندھا جو خداوند یسوع المسیح پر ایمان لاتا ہے۔ اگر بائبل مقدس کی کتابوں کی بات کی جائے تو اس میں 66 کتابیں موجود ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ دو حصص پر مشتمل ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ پرانا عہد نامہ عبرانی زبان میں لکھا گیا اور نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا۔ بائبل مقدس تقریباً 1600 سالوں کے درمیان میں لکھی گئی۔ 40 مختلف مصنفین نے بائبل مقدس کی کتابوں کو لکھا، جن میں مچھیرے، ڈاکٹرز، سپاہی، گڈریے، بادشاہ سبھی موجود تھے، جو 3 براعظموں سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن پھر بھی ان ساری باتوں کے باوجود بھی یہ بات معجزے سے کم نہیں کہ بائبل مقدس کی 66 کتب ایک ہی مضمون کی وضاحت کرتی ہیں، اور ان کا محور ایک ہی ہے، یعنی خداوند یسوع المسیح۔ بائبل مقدس ایک کرسٹو سینٹرک بک ہے، یعنی اس کے محور خداوند یسوع المسیح ناصری ہیں، اور یہ خدا روح القدس کے ذریعے سے لکھوائی گئی۔ پرانا عہد نامہ اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آئیں گے،
नए अहद नामे में 4 इनाजील और एमाल की किताब ये बयान करती है कि खुदावन यीशु मसीह आ चुके, और रसूलों के खतूत और मुकाशफा की किताब ये बयान करती है कि यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह दोबारा आएंगे। बाइबल मुकद्दस लोहे के कलम और हीरे की नोक से लिखी हुई किताब है, जिसका मतलब है कि ये किताब नाकाबिले तलफ है। ये एक इनविंसिबल किताब है जिसको कभी भी तलफ नहीं किया जा सकता, जिसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता।